جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو ان لكل نفس، اور اگر ہوتا لکل نفس، ہر ایک نفس کے لیے، ہر ایک، ہر اس نفس کے لیے، اور اگر ہوتا ہر اس نفس کے لیے ظلمت، جس نے ظلم کیا، اور اگر ہوتا ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی جس نے اپنے آپ پر، ہر اس نفس کے لیے، ہر اس جان کے لیے، یعنی ہر اس انسان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کفر کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کیا، کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، اللہ کی معصیت کے ذریعے، تو اور اگر ہوتا ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، کیا ہوتا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، زمین کی دولت ہے، وہ سب اس کے پاس ہوتی، اس کا وہ مالک ہوتا، لفتدت بھی، تو البتہ وہ فدیے میں دے دے گا اس کو، لفتدت بھی، ابتدا یفتدی، ابتدان کا مطلب کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا، یعنی کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی جان بچا لینا، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ تو اگر ہر ظالم کے لیے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا دنیا کے اندر، جب وہ آخرت کے دن پکڑا جائے گا، تو اگر اس کے ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوگی، اگر وہ ساری دنیا کا، ساری زمین کا بھی مالک ہوگا، تو چاہے گا کہ وہ دے کر، ساری زمین، ساری دولت دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے، عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہوگا ہر ایک نفس کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ، لفتدت بھی، تو ضرور وہ فدیے میں دے دے گا اس کو، سب کو فدیے میں دے کر وہ اپنی جان بچانے کی فکر کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اگر وہ مالک ہو، قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے انسان، تو وہاں پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کسی چیز کا وہ مالک ہی نہیں ہوگا، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہوگا، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ زمین کا، نہ دولت کا، نہ جائیداد کا، نہ کھیت کا، نہ باغ کا، نہ گھر کا، ہاں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے فرض کرو اگر اس کے پاس سب کچھ ہوگا، تو تب بھی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ سب کچھ دے دلا کر وہ اپنی جان بچا لے جہنم کی آگ سے، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت اور شدید ہوتا ہے، جو کسی کی برداشت کے قابل نہیں ہوتا، یعنی جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسر الندامت، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، اسرو، چھپائیں گے، اسرو، اسر یسر، اسرارن کا مطلب چھپانا، اسی سے سر ہے، سر کہتے ہیں راز کو، اس کی جمع، سر کی جمع ہے اسرار، یہ اردو میں بھی مستعمل ہے لفظ۔ تو اسرو، اور چھپائیں گے وہ، الندامہ، ندامت کو، یعنی شرمندگی کو، لما رأوا العذاب، لما، جب، رأوا، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، یعنی جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو بہت سخت شرمندہ ہوں گے اپنے کیے پر، اپنے سابقہ اعمال پر، وہ دل ہی دل میں بے انتہا شرمندہ ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر ان کے پچھتانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقضی بینہم، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، اسی سے ہے قاضی کہتے ہیں، قضاء کا مطلب فیصلہ، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا، قضی اسی سے ہے، فقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف سے، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنے کرتوتوں اور اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کیا، تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا، الا، سن لو، الا کا مطلب ہوتا ہے
سنو، جان لو، سن لو، یہ مطلب یعنی اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، یعنی یہ آگے کوئی بات اہم بات بتائی جا رہی ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، الا مطلب سنو، ریڈی ہو جاؤ، بہت اہم بات آگے آنے والی، الا سن لو، یا اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں سن لو یا جان لو، الا سن لو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت، اور صرف اللہ کی ملکیت، الا ان وعد اللہ حق، اللہ سنو، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالی ہے، الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے، ہوا یحیی و یمیت، ہوا یحیی و یمیت، ہوا وہ، یحیی زندہ کرتا ہے، وہ وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوا یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور پھر سارے کے سارے جس دن اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی قبروں سے زندہ کرے گا، اور سارے کے سارے محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹیں گے، ہوا یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یا ایھا الناس اے لوگو، تو قرآن میں دو خطاب ہیں، دو قسم کے خطاب ہیں، بعض جگہ پر یا ایھا الناس کا خطاب آیا ہے، اے لوگو، تو جب یہ خطاب ہوتا ہے تو یہ خطاب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور دوسرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہ خطاب یا ایھا الذین آمنو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن یا ایھا الناس یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور سارے باقی ساری دنیا والوں کے لیے ہے، جنہوں نے ایمان لایا ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم، قد تحقیق، تحقیق کا مطلب یعنی یقیناً، بے شک، یہی مطلب ہے، قد یقیناً، جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس، جاءت آئی ہے، کم تمہارے پاس، موعظۃ موعظت، موعظت کا مطلب کیا ہے؟ موعظت کا مطلب ہے وعظ و نصیحت، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وعظ و نصیحت، اور وعظ ایک مخصوص قسم کی نصیحت ہے، وعظ کا مطلب بھی نصیحت ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، وعظ سے مراد وہ نصیحت ہے جس میں وعظ کرنے والا سامنے والوں کو، سننے والوں کو ان برے انجام سے ڈراتا ہے، کہ اگر تم نے اگر یہ کام کیا، یہ غلط کام کیے تو جو ہے نا اس کا انجام ایسا برا انجام ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ کر ان کو نصیحت کرتا ہے جس میں ڈرانا بھی شامل ہوتا ہے، تو اس کو موعظہ کہتے ہیں، تو عمومی معنی کیا ہے، وہ بھی نصیحت ہم اس کو کرتے ہیں، قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس قرآن کے اندر یہ قرآن آیا ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کی ہے، قد جاءتکم، اب یہ کتاب آ چکی ہے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ جاری ہو چکا ہے، یا ایھا الناس ہے لوگوں، قد جاءتکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا، لما فی الصدور اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی اس قرآن میں شفا ہے، کس کے لیے؟ لما فی الصدور جو سینوں میں، یعنی سینوں کے سے مراد کیا ہے، یعنی سینوں کے اندر جو چیز ہے وہ مراد، سینے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ دل ہوتا ہے، جو سارے جسم کا بادشاہ کی طرح ہے، جسم کے اعضاء کے اندر اس کی حیثیت
ایک بادشاہ کی طرح ہوتی ہے، تو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، شرک ہے، اسی طریقے سے کفر ہے، تکذیب ہے، شک ہے، نفاق ہے، اخلاقی گندگیاں ہیں وغیرہ، تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو قرآن دل کی روگوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے علاج اور شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اسی طرح جو شکوک اور شبہات دلوں کے اندر شیطان ڈالتا ہے، بری خیالات آتے ہیں، برے شکوک و شبہات آتے ہیں، تو ان سب کا علاج قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان شکوک اور شبہات کو اور ان گندگیوں کو اور ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ وہ شفا لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی ان بیماریوں کی شفا جو سینوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ شفا لما فی الصدور، مراد یہ ہے کہ یہ شفا آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے یہ نسخہ آ چکا ہے شفا، تو اب دیری کس بات کی ہے؟ وہ شفا لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، وہ ہدن، اور ہدایت، وہ رحمتن، اور رحمت، للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ساتھ میں یہ ہدایت ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے، راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور قرآن کا موضوع، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع ہدایت انسانی ہے، انسانوں کی ہدایت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، کہ اور یہ قرآن رحمت ہے، کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، یعنی قرآن تو ساری انسانیت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس سے فائدہ اہل ایمان اٹھاتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن ان کے حق میں رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن کریم کا نزول۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک، بس اسی لیے، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، یعنی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے نزول پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور دل میں خوشی محسوس کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ قل بفضل اللہ، کہہ دے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک، بس اسی لیے، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، ہوا وہ، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، جس کو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ دنیا دار لوگ، یہ کفار و مشرکین، یہ دنیا پرست لوگ دنیا کو جمع کر کر کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، دنیا جمع کر کے خزانے بھر کے خوش ہو رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن، یہ دنیا کی دولت سے بہتر چیز ہے، وہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم، یعنی اس قرآن کریم کو پڑھو، اس قرآن کریم کو سمجھو، اس قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرو، اس قرآن کریم کی طرف دوسروں کو دعوت دو، یہ تمہارے حق میں دنیا کی مال و دولت سے زیادہ بہتر چیز ہے، کیونکہ یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، فبذالک، بس اسی لیے، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں، یجمعون، جمعا، جمع کرنا۔ قل، کہہ دے، ارأیتم، بتاؤ تم، ما انزل اللہ، جو کچھ اتارا ہے اللہ نے، کہہ دے
बताओ तुम, अमा अंजल अल्लाह, जो कुछ उतारा है, नाजिल किया है अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिर रिस्किन, रिस्क में से, कह दे बताओ तुम, जो कुछ उतारा है, नाजिल किया है अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिर रिस्किन, रिस्क में से, यानी जो भी रिस्क अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है दुनिया के अंदर, फजअल तुम, बस तुमने बना लिया है, फजअल तुम, जाल यजअलु जालन, बनाना, फजअल तुम, बस तुमने बना लिया है, मिनहु, उसमें से, यानी उस अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, हरामन, हराम, व हलालन, और हलाल। तो अल्लाह ताला कह रहा है, ये मुशरिकीन से कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको जो रिस्क दिया है, उसमें तुमने अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम कर दिया है, किसी चीज को हलाल कर दिया है। भला बतलाओ तो सही, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये तुम्हारी मर्जी का काम थोड़ी है कि तुम अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम कर दो, किसी चीज को हलाल कर दो, वो भी अल्लाह की दी हुई रिस्क में से। और इसमें क्या है, मुफस्सिरीन ने कहा कि जैसे मुशरिकीन जो उस वक्त थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनका एक तरीक़ेकार था कि उनके पास जो खेतियां थे, उनके पास जो चौपाए मवेशियां थे, ऊंट, गाय, बकरियां वगैरह, तो इसमें क्या करते थे वो लोग, कुछ चीज़ा, कुछ हिस्सा जो है उसमें अल्लाह के लिए खास करते थे और कुछ हिस्सा अपने बुतों के लिए खास कर देते। ऊँटनियों में से भी, यानी मवेशियों में से भी, और इसी तरह खेतियों में से। ये अल्लाह का रिज़्क है सब कुछ। उसमें वो क्या करते थे, मुशरिकाना रसूम और रिवाज थे, तो उसमें से वो गैरुल्लाह का, अपने शुरका का, अपने बुतों का हिस्सा निकालते। और बाद उसमें से क्या करते हैं, मसलन ऊँट हैं वगैरह, तो उनमें से बाज़ को उन्होंने उसके मुख्तलिफ ज़वाबित बना रखे थे, कायदे बना रखे थे अपने खुद साख्ता रिवायात। तो किसी को ऊँटनी को वो अपने किसी बुत के नाम पर मंसूब कर देते थे, उसके लिए खास कर देते थे, और उसकी सवारी को अपने ऊपर हराम समझते थे, हाँ, और उसके गोश्त खाने को अपने ऊपर हराम समझते थे वगैरह। तो वो अल्लाह के रिस्क जो अल्लाह ने दिया है, उसमें अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम कर लेते थे और किसी चीज को हलाल कर लेते थे। और ये उनका, उनकी जुल्म और ज्यादती थी, उनकी नाशुक्री थी, और उनका शिर्क था। और ये आम, ये जो एक मिसाल है जो हमने आपके सामने बयान की, जो मुफस्सिरीन ने जिक्र की है, लेकिन ये आम बात है, ये इतने इतने तक खास नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो भी रिस्क दिया है, अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, और उसमें अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना है। कि अल्लाह ने जो चीज हराम की है वो हराम, और अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया वो हलाल। इंसान की अपनी मर्जी नहीं, इंसान के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई कानून बनाए और किसी अपनी मर्जी से किसी चीज को हराम कर दे और किसी अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल कर दे। ये इंसान का, बंदे का इख्तियार नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के कानून पर अमल होना है, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अमल होना चाहिए, इंसान के खुद साख्ता बनाए हुए कवानीन के मुताबिक नहीं। और अपना फैसला लेकर जाना है तो अल्लाह और रसूल की तरफ लेकर जाना है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ लेकर जाना है, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का जो फैसला होगा उसको आखिरी फैसला तस्लीम करके सरे तस्लीम खम कर देना है। और ये मुसलमान का तरीका होता है। कुल अराई तुम, कह दे बताओ तुम, मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़, जो भी नाजिल किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क में से, फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला, बस तुमने बना दिया है उसमें से हराम और हलाल। कुल, कह दे, अल्लाहु, क्या अल्लाह ने, अल्लाहु, क्या अल्लाह ने, अज़ीना लकुम, इजाजत दी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए उसकी, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी इजाजत दी है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, अपनी मर्जी से तुम अपना कानून चलाओ, हाँ, अपना कानून बना लो, किसी चीज, जिसको चीज तो, जिस चीज को चाहो तुम हराम कर लो, जिस चीज को चाहे तुम हलाल कर लो, सब चीजें तुम्हारे लिए जायज हैं। क्या अल्लाह ने तुम्हें कहा है? कुल अल्लाहु अज़ीना लकुम, क्या, कह दे, क्या अल्लाह ने इजाजत दी है तुम्हें उसकी, अदीना लकुम, इजाजत दी है, लकुम, तुम्हारे लिए, अम, या अलल्लाहि, अल्लाह पर, तफ्तरून, तुम झूठ करते हो। मतलब ये है कि अल्लाह ने तो इसकी इजाजत नहीं दी, अल्लाह ताला ने किसी नबी के ज़बानी या अपनी किसी किताब में अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो। यानी ये जो मुशरिकीन, इन्होंने जो अपनी खुद साख्ता रसूमात और रिवायात बना रखी थी, और अल्लाह के रिस्क में अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल करते थे और किसी चीज को हराम करते थे, तो वो मुशरिकीन अपने इन बदअकीदगियों और अपने इन बदअमालियों को अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे।
تو یہ ان کا اللہ پر جھوٹ کرنا، اپنی طرف سے خود ساختہ روایات بناتے ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے خود کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا، اسے اللہ کا دین سمجھنا، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وما ظن الذین یفترون، اور کیا خیال ہے، ظن خیال گمان، وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو جھوٹ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، یعنی یہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا، قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا، کبھی انہوں نے اس بارے میں غور کیا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں یہاں پر ایک بات کی طرف میں نے تنبیہ کرتا ہوں کہ دیکھو، دین میں بات کرنے سے پہلے علم ہو تو بات کرنا ہے، بغیر علم کے دین میں اپنی مرضی سے، اندازے سے نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح حلال اور حرام کی چیزوں میں دین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، اپنی مرضی سے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز حرام ہے، اپنی مرضی سے بغیر علم کے بولنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی۔ تو اسی لیے دین کے بارے میں بات کرنا ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے رجوع کرنی چاہیے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی مطلب ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا وہاں پر، کیا اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، کیا ان کی اس جھوٹ کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ملے گی قیامت کے دن؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل البتہ بڑے فضل والا ہے، لا جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ کیا البتہ، یعنی البتہ کا مطلب یقیناً، ذو کا مطلب والا، ذو والا، فضل فضل والا، بے شک البتہ، بے شک اللہ، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ دیکھو اردو والوں کے لیے قرآن کا ترجمہ سیکھنا الحمدللہ بنسبت دیگر زبان والوں سے کہ آسان ہے۔ دیکھو ابھی آپ یہاں دیکھو، آپ ترجمہ کریں کتنی چیزیں آپ اردو میں، آپ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، دیکھیں سیم وہی کلمہ آ رہا ہے، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اردو کے اندر بے شمار عربی کے کلمات موجود ہیں، اور اسی لیے اردو والوں کے لیے ترجمہ قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ وہ اس کا شوق اور رغبت رکھیں، اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وما تکون فی شأن، اور تو نہیں ہوتا ہے کسی کام میں، وما تکون، اور تو نہیں ہوتا ہے، فی شأن کسی کام میں، شان کہتے ہیں کام کو یا حالت کو، یعنی جب تو نہیں ہوتا ہے کسی حال میں، کسی پوزیشن میں، کسی کام میں، وما تکون فی شان، اور تو نہیں ہوتا ہے کسی کام میں، وما تتلو، اور تو نہیں تلاوت کرتا ہے، من ہو اس کی طرف سے، من قرآن قرآن کی، اور تو نہیں ہوتا ہے کسی کام میں، وما تتلو، اور تو نہیں تلاوت کرتا ہے، منہ اس کی جانب سے، یعنی من قرآن قرآن کی، یعنی یہ قرآن جو آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، وما تتلو منہ، اور تو نہیں تلاوت کرتا ہے اس کی طرف سے قرآن کی، ولا تعملون، اور تم سب نہیں کرتے ہو کوئی عمل، ولا تعملون، اور تم نہیں کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، الا مگر، کننا علیکم شہودا، ہم ہوتے ہیں، اللہ کننا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، شہود ہے شاہد کی جمع ہے، شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا، اس کی جمع کا ہے شہود، مگر یہ کہ ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ، یا ہم تم ہوتے ہیں حاضر۔ دیکھو شاہد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو گواہ اور دوسرا حاضر، اور دونوں قریب قریب ہیں، دونوں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ جو گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، جو کسی موقع پر، جائے واردات پر، جائے حادثہ پر کوئی شخص حاضر تھا تو وہی کیا کرتا ہے، آگے آگے گواہی دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ایک معنی اس کا ہوتا ہے حاضر، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گواہ، کہ اور تم نہیں کرتے ہو کوئی عمل مگر ہم ہوتے ہیں تم پر حاضر، اذ تفیضون فیہ، جب تم تفیضون مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، یعنی مطلب یہ ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی سے بندوں کا کوئی کام، بندوں کی کوئی بات
مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر اطلاع پر مطلع ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ سمجھا؟ تو انسان جس حال میں ہو، جب وہ قرآن تلاوت کر رہا ہو تب بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جانتا ہے، اور جب وہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہے، یعنی اپنے علم سے، اپنے سمع و بصر سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، اس پر کوئی چیز نہیں چھپتی۔ وما يعزب عن ربک، اور وما يعزب، اور نہیں چھپتا، عزب يعزب، عزبن کا مطلب چھپنا، وما يعزب، اور نہیں چھپتا، عن ربک، تیرے رب سے، اور نہیں چھپتا تیرے رب سے، من مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر وزن بھی، من مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی، مثقال کہتے ہیں برابر، ذرہ، ذرہ یعنی رتی، اور نہیں چھپتا تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، ولا اصغر من ذلک، اور نہ چھوٹا اس سے، یعنی ذرہ تو ذرہ، ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا اصغر من ذلک، اور نہ چھوٹا اس سے، ولا اکبر، اور نہ بڑا، الا، مگر، فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کا مطلب ہے کھلی کتاب، واضح کتاب، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی ہر چیز، آسمان اور زمین کی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، درج کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، وما تکون فی شأن، اور تو نہیں ہوتا ہے کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور تو نہیں تلاوت کرتا ہے اس کی طرف سے قرآن کی، ولا تعملون من عمل، اور تم نہیں کرتے ہو کوئی عمل، الا، مگر، کنا، ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پر، شہودن، گواہ، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب، اور نہیں چھپتا ہے، عن ربک، تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغرا، اور نہ چھوٹا، من ذالک، اس سے، ولا اکبرا، اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں ہے۔ بس یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں۔